تھی تو میں یہ چاہتا تھا کہ خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہو. تو میں نے کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات اخذ کی کہ خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ خدمت خلق ہے. اور حدیث میں بھی جیسے کہ فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے صبح آئیے گا الخلق عیال اللہ واحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے کنبے سے محبت کرے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا. یہ سوچ کر میں نے خدمت خلق کا ادارہ قائم کیا. اس میں بہت سی پریشانیاں آئیں، الجھنیں آئیں، جو میرا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. ورنہ میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی خدمت کر کے خدا تک پہنچوں. لوگوں کی خدمت کر کے میں لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا لوگوں کی خدمت کے ذریعے لوگوں کے خدا تک پہنچوں. اب اس کے بعد اب وہ اس کی ہماری کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ روحانی مرکز، اس میں بھی ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے ہم لوگوں کی خدمت کریں اور یہ ثابت کریں دنیا پر کہ تمام جسمانی، روحانی اور ذہنی الجھنوں کا حل قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. اور اگر ہم تلاش کریں گے تو قرآن حکیم ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کے اندر اتنے خزانے پوشیدہ ہیں کہ تمام دنیا کی پریشانیاں اسی قرآن کے ذریعے حل کی جا سکتی. قرآن حکیم میں خود یہ فرمایا گیا کہ بھائی یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے نور بن کر آیا اور تمہارے لیے معجزت بن کر آیا، اور مسلمانوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور ثابت بھی ہے. میں نے ذیابیطیس اور جناب یہ گردے کی بیماریاں، اور حد یہ ہے کہ میں نے جودھ پور میں ایک ایسے مریض کو جسے ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ یہ کینسر کا شکار ہے اور یہ بچ نہیں سکے گا، 6 مہینے میں مر جائے گا، میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کے ذریعے اس کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ابھی تک زندہ ہے 3 سالوں. اگر ہم اس پر تجربہ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 6666 جو قرآن حکیم میں آیتیں ہیں، ہر آیت کچھ نہ کچھ فائدہ رکھتی ہے. یہ ہمیں آخرت میں نہیں اس دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گی اگر ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہیں. اس کا شروع کرنے مرکز کا کس طرح مطلب اس کا شروعات کریں گے؟ کیا ایسا ہے کہ جی تقریباً 1 سال سے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہر بدھ کو یہاں اعلان عام ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مرض، کسی بھی بیماری، کسی بھی الجھن کا وہ شکار ہو اور وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کا علاج قرآن حکیم کے ذریعے کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں ہمیں کامیابی بھی ہے. بے شمار ایسی عورتیں جن کے بچے نہیں ہوتے تھے، ہم نے قرآن کی ایک آیت کا تجربہ کیا تو وہ صاحب اولاد ہو گئیں. اس کے علاوہ ہم نے ایسے لوگ کہ جو مالی پریشانی کا شکار تھے، قرآن حکیم کی ایک آیت کے ذریعے ہم نے جب ان کی دکانوں میں وہ نقش لگوایا تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دکانیں چل پڑیں. تو بدھ کے دن اعلان عام ہے کہ کوئی بھی شخص آئے، اور کاغذ کے اعتبار سے یعنی سماجی دنیا کے ذریعے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت روحانی مرکز کی بنیاد ڈالیں، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی 2-3 مہینے کے اندر اندر یہ کام کرنے والے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپریل یا مئی میں اس کی بنیاد رکھ دیں اور پھر ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ دیوبند کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم ہوا ہے کہ جو قرآن حکیم کے ذریعے لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کرتا ہے اور جسمانی جناب علی علاج بھی کرتا ہے. اس کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کی ہے یہاں طبیہ کالج سے اور ہے کلدیپ کی. اچھا، یہ تقریباً 110 بیگھے زمین ہے. تو کیا دے رہا ہے وہ؟ تو ان سے بات کر لیں، آپ سے بات کرا دیں آؤں گا، ان سے معلوم کر لیں. ہاں بات کر لیں انشاءاللہ. پھر اس میں ہم کوئی راستہ نکال دیں اور 2-4 مہینے کے اندر اس کا عمل کرا دیں. طبیہ سے اولڈی طرف ہے جہاں بھٹا لگایا تھا نا اس نے. ہاں جوان کے کڑے یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. عبادت کی طرف تو طبیعت نہیں چل رہی تو کم سے کم لوگوں کی خدمت تو کریں. اور لوگوں کی خدمت تو بڑی چیز ہے. اگر ہم جانور کی بھی خدمت کریں گے، کتے بلی کی بھی خدمت کریں گے، اس پر بھی کچھ نہ کچھ اجر ملے گا اور اللہ کا فضل آئے گا. اور جب ہم انسانوں سے محبت کریں گے، دیکھیے قرآن حکیم شروع ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالن. رب المسلمین نے کہا ہم سب سے محبت کریں اور محبت کے ذریعے فتح کریں.
اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ محبت سے بڑا جادو اور محبت سے بڑا طلسم اور محبت سے بڑا بھائی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کے دل فتح کر سکیں. محبت ہی کے ذریعے آدمی بیوی کو فتح کرتا، محبت ہی کے ذریعے اپنی اولاد کو فتح کرتا. اگر ہم محبت ہندوؤں سے بھی کریں گے تو یہ قوم بھی ہمارے سامنے جھکے گی اور ہمارے مذہب کو قبول کرے گی. اور اگر ہم نفرت کا جواب نفرت سے دیں گے تو بات نہیں بنے گی. اگر ہم سے کوئی قوم نفرت بھی کرتی ہے ہم اس سے پھر بھی محبت کریں. تو یہ چاہتے ہیں کہ اس روحانی مرکز میں ہم محبت اور خدمت کے ذریعے اس کو فروغ دیں. یہ ہمارے ذہن میں. تو بھائی میں اسے جو علاج کریں گے آپ وہ علاج کس طرح کے ہوں گے؟ اس میں پورا ایک تعبیر دیں گے، کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی مثلاً پانی پڑھ کے دیا جاتا ہے، سورہ یاسین کا پانی ہے، یہ سورہ فاتحہ کا پانی ہے، یہ فلاں سورت کا پانی ہے. مثلاً علم نشرہ کے پانی کے بارے میں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اگر 100 مرتبہ علم نشرہ بارش کے پانی پر پڑھ کر آپ کسی کو پلا دیں تو گردے کی پتھری 3 دن کے اندر باہر آ جائے. میں نے کیا ہے تجربہ. ذیابطیس کے سلسلے میں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ سورۃ البروج اگر گیہوں کے 30 دانوں پر پڑھ کر 1 دانہ روزانہ کھلا دیں آپ اور اس کے 15 دن کے بعد آپ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کرائیں تو انشاءاللہ شکر نہیں لائے گی. میں نے کر چکا ہوں. میں یہ میرے ساتھ تھے دہرادون میں، میرے پاس لوگ اپنی رپورٹ لائے کہنے لگے جی ہماری 36.34 شکر کے اور یہ اب بالکل نل ہے. دکھائی انہوں نے مجھے رپورٹ دکھائی. تو ہم تو جب یہ لوگ دیکھیں گے قرآن حکیم کے اندر ایسے خزانے ہیں تو یہ ساری قومیں قرآن حکیم کے پیچھے بھاگیں گی اور یہ کہیں کہ یہ سرمایہ مسلمانوں سے چھینو. اصل سرمایہ مسلمان کے پاس ہی ہے جو ہم نے چھپا رکھا. اور مجھے یقین ہے جی کہ قرآن حکیم کی اس سے محبوبیت اور مقبولیت بھی بڑھے گی اور اس قوم کی بھی مقبولیت بڑھے گی جس کے اوپر یہ قرآن اترا. نہیں جیسے اتنا بڑا ادارہ ہوگا صاحب جس کے اندر یہ دعائیں اور یہ پانی وغیرہ یہ تو سب ہوگی، لیکن میں اس کے ڈپارٹمنٹ بھی الگ الگ ہوں گے. سب کے ڈپارٹمنٹ الگ ہوں گے جس میں دیکھیے جی ایک پورا نظام ہوگا. ایک نظام جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طبیہ کالج میں علاج کرتے ہیں طلبہ کسی بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں. اس میں 100-150 طلبہ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں ہم مشق کرائیں گے روحانی علاج کی تو وہ جناب ان کا علاج کریں گے ہماری نگرانی میں. اب کوئی ایک طالب علم کہتا ہے کہ صاحب اس آدمی کو بخار ہے، ہم اسے کہیں گے تم اسے سورہ فاتحہ کا نقش تو لکھ کر. وہ لکھ کر دے گا تو دیکھیں گے اس نے صحیح لکھا ہے لکھا. پھر دیکھیں گے اس کا رزلٹ کیا رہا. اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو بتائیں گے کہ بھائی اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، پھر اس کی کمی کی اصلاح کریں گے. ایک تو ڈپارٹمنٹ یہ ہوا. ایک یہ ہوا کہ جو لوگوں کی خدمت کرے، مہمان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، مہمان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، ایک پورا نظام یہ بھی ہوگا. اخلاقیات کی تعلیم ہوگی. اس کے علاوہ یہ سکھایا جائے گا کہ ہمیں چاہتے ہیں تربیت ایسے بھی کریں جب انسان پر خوشی کا دور آئے تو اسے کیا کرنا ہے اور جب اس پر کوئی غم آئے تو اسے کیا کرنا ہے. یہ ساری تربیت ہو اس روحانی مرکز کے اندر، روحانی اصلاح ہو. اور ہمارا سارا موضوع گفتگو جو ہوگا، جو موضوع ہوگا وہ جسم نہیں ہوگا، وہ روح موضوع ہوگا جس روح کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اب دیکھیے اصل تو روح تھی. اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان ہے گھوڑے پر بیٹھ کر، اب مہمان کو تو آپ باہر چھوڑ دیں، گھوڑے کو اندر لے آئیں، گھوڑے کے خاطر میں پلاؤ کھلا رہے مہمان باہر کھڑا. تو روح جو ہے جسم پر سوار ہو کر آئی تھی تو ہم جسم کو تو لپٹ گئے، روح باہر کھڑی. تو ہماری جو سارا موضوع ہے وہ ہے روح. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ روح کو مخاطب کر کے سارا روحانی مرکز قائم کریں. جسم کو نظر انداز کر دیں، ساری محنت کریں روح پر. اور ہردوار میں ایسی کوئی مشین لگائی گئی ہے جی کہ جو روح کا وزن تولتی ہے. اور یہ کام مسلمانوں کو کرنا تھا، ہندوؤں نے کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ ترازو کے پلڑے پر کسی کو کھڑا کر دیں اور اس میں ایک وزن ہے روحانی وزن تولتی، وہ جسم کا وزن نہیں تولتی، وہ ایک روح کا وزن تولے گی. جیسے 10 گرام کا ہے یہ شخص. اب اس سے کہیں گے تم دانستہ میں کچھ جھوٹ بولو. جب وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا پلڑا جھک جاتا ہے، یعنی روح کا وزن گھٹ جاتا ہے. وزن اس کا مطلب یہ کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، یہ اسلام ہم سے کہتا تھا کہ صاحب جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اس غلطی کا اثر فوراً اس کی روح پر پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے اس کے قلب پر اسی وقت ایک سارے بندے یہ ارادہ اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے تو میں انہیں ختم کر دوں گا اور ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی پھر میری طرف آئے گی. حضور اگر کسی کی بیوی کوئی غلطی نہیں کرتی تو محبت میں تعطل رہتا ہے، کہ غلطی کر کے وہ معافی مانگتی ہے تو محبت میں تعطل ختم ہو جاتا ہے. غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے سے اور پیار بڑھ جاتا.
اور اس دن شوہر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لاتا ہے، غلطی کی تھی تحفہ لے کے آ رہا کیونکہ اس نے معافی مانگی ہے، معافی مانگنے سے محبت کے اندر جو جمود پیدا ہوا تھا وہ ختم ہوا، غلطی سے تو جمود ختم ہوا۔ اسی طریقے سے جب بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سفر میں ہو اور اونٹ پر اس کا کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو اور جنگل میں جا کے وہ اونٹ میں غائب ہو جائے اور یہاں تک کہ تمہارا سانس جو ہے رکنے لگے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، اس کے بعد جب تمہاری جان بالکل نکلنے کے قریب ہو جائے تو تمہیں سامنے سے آتا ہوا تمہارا اونٹ نظر آئے جس میں پانی بھی ہے کھانا بھی ہے تو تمہیں کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ تو بہت خوشی ہوگی، اس لیے کہ دوبارہ زندگی آتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 70 گنا زیادہ خوشی حق تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کا کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد ان کی طرف پلٹتا ہے اور ان کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے بغیر رہنے، حضرت جبرائیل سے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بغیر رہ نہیں سکا، گناہ کرتے میری طرف پلٹا، تو خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی محفل میں فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ بتائیے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو جناب علی گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر معافی نہیں مانگے گا تو پھر وہی ہوگا کہ دل جو ہے دل کبھی ہوتی ہوتا چلا جائے گا۔ ان پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ تم صرف 600 برس اس دنیا میں جیو، تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا 600 برس کے بعد مرنا ہے تو مکان کیا کروں گا بنا کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے یہ کہا کہ تم تو 600 برس کی بات کر رہے ہو، ایک قوم قیامت سے پہلے ایسے پیدا ہوگی جن کی عمریں 60 اور 70 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی اور ان کے منصوبے 600 برس کے۔ آپ آج کسی 65 سال کے بوڑھے سے پوچھیں کہ اب کیا کرنا، کہنے لگا پوتی کی شادی سامنے ہو جا، نواسے کی شادی چاہو میرے سامنے ہو جا، اس کا گھر میرے سامنے بس جا، اس کے ختنے میرے سامنے ہو جا، یہ سارے پروگرام آپ کو پکڑا دے گا اور یہ صبح کی خبر نہیں کہ صبح کو مر جائے۔ صحیح بات۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی دنیا بھر کے منصوبے بناتا ہے تو قرآن حکیم نے ایک بات کہی ہے بڑی اچھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگوں کی تمنائیں ختم نہیں ہونے کی یہاں تک کہ قبرستان میں آدمی پہنچے۔ صحیح بات۔ قبرستان میں چلا جائے گا تمنائیں نہیں ختم ہونے، تمناؤں کا سلسلہ تمنا آخری دم تک رہے گی۔ آپ کسی 95 سال کے بڈھے سے جسے پتا ہو میں صبح کو مر جاؤں گا اس سے کہہ دو کہ تو 12 سال کی لڑکی سے نکاح کرے کیا لیکن مر جائے کل شام کو کرنے کا کروا دو 8 گھنٹے تو ہے یہ کیا ہے، یہ چیز ہے، یہ دنیا داری ہے، دنیا داری ہے۔ ورنہ صحابہ کرام میں نوجوانوں کو دیکھیں آپ، انہوں نے نوجوانی قربانی کی۔ آج لوگ یہ انتظار کرتے ہیں میں نیک ہو جائیں گے، کب ہو جائیں گے؟ ارے یہ بھی دیکھا کیا ہم حضور مجھے آپ یہ بتائیے، کھانے کا مزہ جوانی میں، پینے کا مزہ جوانی میں، عشق و محبت کا مزہ جوانی میں، شادی کا مزہ جوانی میں اور عبادت کا مزہ بڑھاپے میں۔ حضور رکوع اور سجدے کا مزہ بھی جوانی میں ہے، بوڑھا ہونے کے بعد کچھ نہیں، یہاں سے درد ہو رہا وہاں سے درد ہو رہا، رکوع تو صحیح ہوتا نہیں بوڑھے آدمی سے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں تو اس جوانی تو قربان کریں اللہ پر، اللہ میں بڑھاپے کے لیے چھوڑ دیا اور جوانی کے لیے ساری زندگی کے ساتھ ہر مزہ جو ہے جوانی میں اور عبادت کا مزہ جو ہے مطلب جب بوڑھے ہو جائیں گے جب اللہ اللہ کریں گے ابھی کیا ہوا۔ تو یہ حقیقت یہ ہے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں انہوں نے جوانیاں قربان کی ہیں اسلام کے اوپر اور خدا کے لیے اپنی جوانیاں قربان کی ہیں۔ ابو حنظلہ کا واقعہ ہے کہ اب ایسا ہوا کہ اسی رات ان کی شادی ہوئی، غسل ابھی کرنا تھا، بیوی کے ساتھ رات خلوت کی، اعلان ہو گیا کہ ساتھ جنگ ہو گیا، کفار نے حملہ کر دیا۔ تو حضرت حنظلہ نے یہ کہا کہ اتنا غسل کروں گا اتنے تو 4 کافروں کو مار لوں گا، اور ایسے جا کے بھڑ گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ واحد وہ صحابی تھے کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پانی ٹپک رہا تھا، حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے تھے کہ غسل تم دے دو۔ جوانی قربانی سوچا نہیں کہنے کہ اتنے میں غسل کروں گا اتنے 4 آدمی کو مار لوں گا اور خود شہید ہو گئے۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، پہلے بعد میں اس کے راستے میں چلیں گے، پہلے جو آگ ہے یہ چمن بن جائے پھر اس میں کود جائیں گے ہم۔ اعداد اور ستاروں کے متعلق جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں کیا علم غیب کے ضمن میں آتی ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے جی حواس خمسہ کے ذریعے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلاً بہت سے پیمانے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں ان کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس علاقے میں بارش ہوگی، کس علاقے میں طوفان آئے گا، اور ایسا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آتا رہتا ہے، تو وہ علم غیب نہیں ہے۔
یہ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کی عورت کی چال ڈھال دیکھ کر یہ اندازہ کر لیں کہ صاحب یہ عورت جو ہے اس کے لڑکی پیدا ہوگی یہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ چیزیں علم غیب کے دائروں میں نہیں آتی۔ علم غیب در حقیقت اسے کہتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز کوئی ذریعہ موجود نہ ہو اور اس کے باوجود آدمی کوئی دعویٰ کر رہا ہو، وہ علم غیب ہے۔ مثلا دیوار کے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ حاملہ ہے، ہم دیوار کے پیچھے بیٹھ کر اگر یہ بتا دیں کہ اس عورت کے جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکی یا لڑکا ہوگا، یہ علم غیب ہے۔ عورت کو دیکھ کر اگر ہم بتا دیں، اس کا چہرہ دیکھ کر بتا دیں کہ بھائی لڑکی جس کی ہوتی ہے اس کے چہرے کے تاثرات یہ رہتے ہیں، جس کے لڑکا ہوتا ہے اس کے چہرے کی رنگت یہ رہتی ہے، تو یہ علم غیب نہیں۔ اسی طریقے سے علم الاعداد کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ اعداد کا تعلق انسان کی زندگی سے کچھ نہ کچھ وابستہ ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو عامل کسی سے یہ کیوں پوچھتا کہ تیری ماں کا نام کیا ہے؟ جب وہ عالم الغیب ہے تو اسے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اسے تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے۔ تو یہ ماں کا نام معلوم کرنے کے بعد اس کی ایک شخصیت مخصوص ہو گئی کہ یہ شخص اس کا نام یہ اور اس کی ماں کا نام یہ، تو پھر ان دونوں کے اعداد کے ذریعے جو چیز سامنے آئے گی اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم الاعداد ہو یا علم نجوم ہو، ان کے ذریعے جو علم آتا ہے وہ علم جو ہے وہ 80% صحیح ہوتا ہے، 20% اس میں خطا کا احتمال ہے، جبکہ علم غیب اسے کہتے ہیں جس میں 1% بھی خطا کا احتمال نہ ہو۔ اور علم وحی کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں ان سب میں خطا کا احتمال ہے۔ حد یہ ہے کہ 2 اور 2 میں بھی خطا کا احتمال ہے، 2 اور 2 4 بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 22 بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت عملیات کی کتابوں میں یہ نحوست وغیرہ کا جو ملتا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ لمحات، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا ہے جی کہ حق تعالیٰ نے اس ساری دنیا کو متضاد بنیادوں پر پیدا کیا۔ مثلا حق تعالیٰ نے اس دنیا میں روشنی پیدا کی تو اس کے بالمقابل اندھیرا پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دھوپ پیدا کی تو اس کے بالمقابل سایہ پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے خوشی پیدا کی تو بالمقابل غم پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے اگر اسلام کو پیدا کیا تو اس کے بالمقابل کفر کو پیدا کیا۔ سنتیں بنائیں تو بالمقابل بدعتیں بنائیں، اخلاص پیدا کیا تو نفاق پیدا کیا۔ اسی طریقے سے حق تعالیٰ نے جب سعید اور مبارک چیزیں پیدا کی تو اس کے بالمقابل غیر مبارک اور منحوس چیزیں بھی پیدا کی، اور مد مقابل جو چیز پیدا کی اسی سے امتیاز بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اگر روشنی ہوتی اور اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کا مفہوم کیسے سمجھ میں آتا؟ اسلام ہوتا اور کفر نہ ہوتا تو اسلام کا مفہوم کیسے سمجھ میں آتا؟ اب جب غیر صحیح چیزیں نہیں اگر اس دنیا میں ہوں گی تو صحیح چیزوں کا کیسا مفہوم سمجھ میں آئے گا؟ تو منحوس مد مقابل ہے مبارک کے۔ اب مبارک چیزیں ہیں اور غیر مبارک چیزیں نہیں ہیں تو مبارک چیزوں کا مفہوم ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی، اور یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز منحوس پیدا نہیں کی، یہ در حقیقت واحد تصور ہے اسلام کا۔ اسلام کی اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اس دنیا کا جو اس دنیا میں خیر کا پیدا کرنے والا ہے وہ اسی دنیا کے اندر شر کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا وہاں ابو جہل کو بھی پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو پیدا کیا تو حق تعالیٰ ہی نے پیدا کیا فرعون کو بھی۔ جہاں حق تعالیٰ نے حسنات پیدا کی وہاں سیئات بھی حق تعالیٰ نے پیدا کی۔ برائی بھلائی سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں گے کہ خالق خیر تو کوئی اور ہے اور خالق شر کوئی اور ہے تو اس سے بڑا تو کوئی شرک ہی نہیں ہے۔ اور جب لغت کے اندر منحوس کا ذکر موجود ہے اس کا مطلب ہے منحوس کوئی چیز ہے اور اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طریقے سے عملیات کی لائن میں جو لوگوں نے یہ اڑا رکھے ہے کہ صاحب منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی، منحوس کوئی گھڑی نہیں ہوتی، یہ تصور غلط ہے۔ غیر مبارک گھڑی ہوتی ہے، آپ انہیں منحوس نہ کہیں غیر مبارک کہیں، ورنہ ہے منحوس تو کہتے اسے جو مبارک کے مقابل میں آئے، اور اس سے کوئی عقیدے پر حرف بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ کتے اور بلی کا بھی خالق ہے اور وہ پھول کا اور کلیوں کا بھی خالق ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے منحوس چیز پیدا نہیں کی تو در حقیقت ہم یہ بھی مانیں گے کہ یہاں پھر سعید اور مبارک چیزوں کا امتیاز کرنے والا کوئی اللہ تعالیٰ نے وجود نہیں بنایا، جبکہ یہ بات ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دوسرے وجود سے ممیز کرتے ہیں، روشنی کو اندھیرے سے ممیز کرتے ہیں جب روشنی کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ منحوس چیز پیدا کریں گے جبھی تو صحیح چیزوں کا مفہوم ہمارے سمجھ میں آئے گا۔
सुभान अल्लाह। अच्छा ये मौलाना जी जो इस पे तावीज़ गुंडों वगैरह पर हदिया वगैरह लेते हैं, पैसे लेते हैं, ये क्या जायज़ है? हाँ, शरीयत ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अलबत्ता ये है कि इसकी एक हद मुतय्यर होनी चाहिए। ये जो लूट मार मच रही है कि साहब 5,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, या लोग फन नहीं जानते और लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, ये धोखा है। लेकिन शरीयत में जो आदमी हदिया लेता है तावीज़ का, दर हकीकत वो पुरानी आयत का हदिया नहीं लेता, बल्कि वो जो उस पर मेहनत करता है और अपना वक्त लगाता है उसका वो मुआवजा लेता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कुरान हकीम पढ़ा रहा है तो कुरान हकीम पढ़ाने का मुआवजा नहीं ले रहा, बल्कि कुरान हकीम पढ़ाने में जो उसके 6 घंटे रोजाना लग रहे हैं वो अपने वक्त की कीमत ले रहा है, और ये जायज़ है शरीयत के अंदर। इसी तरीके से अगर कोई शख्स कोई भी नेक काम कर रहा है, कुरान हकीम की किताबत कर रहा है एक शख्स, तो कुरान हकीम की किताबत का पैसा नहीं ले रहा हो, बल्कि इस किताबत को करने में उसका जो ज़िंदगी का वक्त लग रहा है उस वक्त की कीमत लेना जायज़ है उसके लिए। इसी तरीके से एक शख्स तरीके से तावीज़ बनाता है, एक तावीज़ मोहब्बत का उसे बनाना है, उसके लिए वो एक वक्त का इंतज़ार कर रहा है, फिर जब वक्त आता है उस वक्त को वो ज़ाय के बगैर एहतमाम के साथ बैठ जाता है, अपना कागज़ इस्तेमाल करता है, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करता है, मेहनत करता है, वज़ू करके बैठता है, तो इस सब चीज़ की कीमत वो वसूल कर सकता है, वो जायज़ है शरीयत के ज़रिए जो आप तरबियत गाह कायम करना चाहते हैं और उससे जी खिदमत खल्क़ का, तो जी। इसका कुछ वजाहत क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? ऐसा है जी, हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम आया है वो अगर आप तारीख़ की किताबों का मुताला करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस्लाम आया है यहाँ तसव्वुफ़ के सही, और हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो अजमेर में मदफून है, और आज भी उनका मज़ार जो है वो मरजा खलाइक़ बना हुआ है, सही, और वो बहरहाल अपनी ज़िंदगी में भी गरीब नवाज कहलाए क्योंकि आप गरीबों को नवाजते थे। सही। और उन्होंने जिस अंदाज से खिदमत और मोहब्बत लोगों के साथ बर्ताव किया, खिदमत का, मोहब्बत का, और उसका एक तरीक़ा छोड़ा, वो खिदमत और मोहब्बत का तरीक़ा ही हमें गैर मुस्लिमीन में अपना मकाम बनाने में मुईद साबित हो सकता है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है वही नकाबिरीन की मेहनत से और मोहब्बत से और ख़िदमत से फैला है, और ये सिलसिला अजमेर से लेकर कलियर तक फैला, और हिंदुस्तान में कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहाँ कोई साहिब खिदमत बुजुर्ग ना हो। ये जो कदम कदम पर मज़ारात हैं, मसलन देवबंद में हज़रत शाह विलात का मज़ार है, ये अपने वक्त के बुजुर्ग थे, और ये बहुत बड़े आलिम नहीं थे बल्कि बहुत बड़े खादिमुल खल्क़ थे, लोगों की खिदमत करते थे। मौलाना कासिम नानोतवी को लोगों ने सिर्फ इस हैसियत से पहचाना कि आप दारुल उलूम के बानी हैं, एक आलिम हैं, लेकिन हैरत है कि इस हैसियत से पहचानने की कोशिश नहीं की कि मौलाना कासिम नानोतवी के बारे में आता है कि आप अल्लाह की मखलूक से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी खिदमत के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करते थे। मसलन गर्मी के ज़माने में जहाँ आज ये मंगलौर में पुलिस चौकी बनी हुई है, उस ज़माने में यहाँ बिल्कुल जंगल था और ये सड़क बिल्कुल वीरान थी, लेकिन लोग पैदल चलते थे और घोड़े गाड़ियों में, बोगियों में सफ़र किया करते थे। उस ज़माने में मौलाना कासिम नानोतवी का मामूल ये था कि एक मश्क पानी भरकर बिल्कुल सक्के और भिश्ती की तरह वहाँ खड़े हो जाते थे और हर आने जाने वाले को पानी पिलाते थे, और ये रोज़ का उनका मामूल था। इस खिदमत के ज़रिए से वो गैर मुस्लिमीन के दिलों में अपना मकाम पैदा करते थे, फिर उन्हें इस्लाम के करीब लाते थे। तो इस्लाम फैला हिंदुस्तान के अंदर खिदमत और मोहब्बत से। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने एक मरतबा जाकर ये कहा कि मेरा काम हो सकता है अगर आप दिल्ली में जाकर बादशाह से जाकर खुद अर्ज़ कर दें। तो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उसी वक्त उसके साथ उठ खड़े हुए और दिल्ली तक आए और उसकी सिफारिश की। इस तरह लोगों की बात मानकर, उनसे मोहब्बत करके, उनकी खिदमत करके इस्लाम हिंदुस्तान में फैला। हम ये चाहते हैं अकाबरीन के इसी तरीक़े को रूहानी मरकज़ में ज़िंदा करें। इसका मतलब ये हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली जी, ये भी मखदूम के नाम से मशहूर हुए, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जिस अंदाज से खिदमत की है मुसलमानों की, और आज भी इनके जो इनके मज़ारात पर जो लोग जाते हैं वो दर हकीकत उनकी मोहब्बत और ख़िदमत ही उन्हें खींचती है। और ये बात साबित है कि खिदमत जो है वो इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। जिस तरीक़े से नमाज पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरीक़े से खिदमत भी करना ज़रूरी है। हमने खिदमत को नज़रअंदाज कर दिया। ज़कात के ज़रिए भी आदमी गरीब की खिदमत करता है,
خیرات کے ذریعے بھی غریب کی خدمت کرتا ہے. یہ سب خدمت کے شعبے ہیں. اگر ہم ان کا تھوڑا عنوان بدل کر اس کو آج بھی پھیلائیں تو اسی کے ذریعے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. اور خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کی ضرورت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. جب ہم دوسروں کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، پیسہ ان پر خرچ کرنے کو نہیں ہوگا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کریں گے، دستگیری کریں گے، تو در حقیقت ہم اولیاء اللہ کے طریقے کو زندہ کریں گے. اور جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اسلام کو پھیلانے میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو روحانی مرکز کے ذریعے ہم تصوف کا اور خانقاہوں کا وہ نظام زندہ کرنا چاہتے ہیں جو اب ہمارے معاشرے میں مردہ ہو گیا ہے. اب ہم قدم قدم پہ مدرسے تو قائم ہیں، لیکن ایسی خانقاہیں جیسے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تھی تھانہ بھون میں، اور ان کی خواجہ معین الدین چشتی کی تھی اجمیر میں، اس طرح کی خانقاہیں ختم ہو گئی ہیں. ہم چاہتے ہیں ان خانقاہوں کو زندہ کریں اور روحانی مرکز کے ذریعے خدمت اور محبت کے سلسلے کو عام کریں. اچھا، اس میں کسی کی تخصیص تو نہیں ہوگی؟ کسی کی تخصیص نہیں ہوگی. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہماری محبت کے حقدار ہوں گے اور ہم ان سب کو اپنے قریب کریں گے، بلکہ وہ زیادہ مستحق ہوں گے ہماری محبت کے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تالیف قلب کر کے ان کے سامنے اپنے مذہب کے محاسن رکھیں، اسلام کی جو حقیقت ہے وہ ان کے سامنے کھول کر، جو ہمارے اپنی بے کرداریوں سے اور بدافعالیوں سے داغدار ہو گئی ہے، وہ ان کے سامنے رکھیں کہ اسلام اصل یہ ہے اور اسلام ہمیں خدمت پر اکساتا ہے. بلا تفریق مذہب و ملت روحانی مرکز قائم ہوگا. کوئی مذہب کی تخصیص نہیں ہوگی، کسی برادری کی کوئی تخصیص نہیں ہوگی. یہ سب کا ہوگا. یہ جہاں مسلمانوں کا ہوگا، مسلمانوں کی تمام برادریوں کا ہوگا. وہاں یہ اللہ کی ساری مخلوق کا ہوگا. حد یہ ہے کہ ہم انسانوں سے نہیں، یہ چاہیں گے کہ اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کریں، جانوروں سے بھی محبت کرنے کا فرض ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی استاد دعوت دی تھی لوگوں کو، جی جی، وہ بھی اسی مقصد کو بتانے کے لیے؟ اسی لیے ہم نے ان لوگوں کو بلایا کہ بھائی یہاں وہ دیکھیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے. اور ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کچھ بینر لکھ کے لگائے. اس بینر میں ہم نے تاثر دیا کہ اللہ کی جو آخری کتاب ہے اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور یہ آخری کتاب ہمیں انسانوں سے محبت کرنے پر اکساتی ہے. اس لیے کہ ساری دنیا آدم و حوا کی اولاد ہے. اس میں ہندو، مسلمان، فرما بردار، نافرمان، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں. اب رہی بات یہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خود حساب کتاب لے گا. ہمارے ذمہ حساب کتاب نہیں ہے. ہمارے ذمہ تو اسلام کو پہنچا دینا ہے. اگر کوئی مانتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا، اگر وہ نہیں مانتا تو وہ ناکام ہوگا. بات پہنچانے والا تو ہر حال میں کامیاب ہے. اب اگر ہم نے بات پہنچا دی تو ہم تو ہر حال میں کامیاب ہیں. کوئی مانے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا ناکام ہو جائے گا. اور حساب کتاب اس کا اللہ کے ذمہ ہوگا، نہ کہ ہمارے ذمہ. ہم اس کو اس وقت بھی برا نہیں کہیں گے جب وہ ہمیں ٹھکرائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت کو کھرچ کر پھینک دیں سماج سے، معاشرے سے، محبت کو عام کریں اور ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، اپنا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ محبت کو عام کریں اور روحانی مرکز کے ذریعے اسے گھر گھر پہنچائیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم صرف اس پر قناعت نہیں کریں گے کہ لوگ روحانی مرکز کو کنواں سمجھ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آئیں. صرف اس پر قناعت نہیں کریں گے. روحانی مرکز تو قائم ہوگا، وہ ایک جگہ پر قائم ہوگا، لیکن اس کا فیض ہم گھر گھر پہنچائیں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم صرف کنواں بننے پر قناعت نہ کریں بلکہ بادل بن کر ہر گھر میں برسیں، پوری دنیا میں برسیں اور ہر جگہ اس کا پیغام تسماتی دنیا کے ذریعے اور مختلف لٹریچر کے ذریعے پھیلائیں. یہ ہمارا پروگرام ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے اور جناب علی کا. مولانا ایک سوال اور تھوڑا سا کہ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ گنڈے وغیرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئے اور نہیں کر. دیکھیے جی، میں آپ سے ایک بات یہ عرض کروں کہ بہت سے کام دور رسول میں نہیں ہوئے اور ان کے ناجائز ہونے کا فتویٰ کسی مدرسے نے آج تک نہیں دیا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انجیکشن نہیں تھا تو انجیکشن ناجائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپریشن نہیں تھا، آپریشن کو کوئی مفتی ناجائز نہیں بتاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھرمامیٹر نہیں تھا. اب کوئی کہنے لگے تھرمامیٹر تو حضور نے منہ میں کبھی لیا نہیں تو ہم کیوں منہ میں نہیں. یہ دیکھیے ایسا ہے کہ دین کے اندر کوئی بات پیدا کرنا جو ہے نئی، وہ بدعت ہے. اور یہ جو